حملوں کے منصوبہ ساز کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دو ٹوک موقف، کہا 9 مئی کو شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی، جی ایچ کیو میاں والی ایئر بیس ISI دفتر کا رخ کیا گیا، واقعات نے پوری دنیا میں ملک کو شرمسار کر دیا، ملک کی تاریخ میں اتنی گھناؤنی منصوبہ بندی کبھی نہ ہوئی، عوام مطالبہ کرتے ہیں گناہ گاروں کو نہ چھوڑا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 9 مئی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق، پرتشدد واقعات کی شدید مذمت۔ لاہور پولیس کی پرتشدد کارروائی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں، 697 شرپسند عناصر گرفتار، CCPO کے مطابق 38 مقدمات درج کر لیے گئے، شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث ملزمان کا تعاقب جاری، پولیس نے اشتعال انگیز پیغامات کا تبادلہ کرنے والے 159 واٹس ایپ گروپ کا پتہ چلا لیا، گروپس میں ایڈ نمبرز کے ریکارڈ اور رجسٹریشن کی جانچ شروع۔ فواد چودھری کی رہائی کے بعد گرفتاری کی کوشش، PTI رہنما گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دی، عدالت کے گیٹ پر گر گئے، وکلا اور ساتھیوں نے سہارا دے کر اٹھایا، فواد چودھری بھاگ کر کمرہ عدالت پہنچے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنما کی گرفتاری روک دی، 2 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور، 2 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں تک رسائی سے پہلے گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ فواد چودھری کو ضمانت کے بعد گرفتار کرنا غیر قانونی ہے، ملک میں قانون کا دوہرا معیار صاف نظر آ رہا ہے۔ شعیب شاہین کا رد عمل، کہا پہلے گرفتاری اور پھر مقدمہ، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، ضمانت کے بعد گرفتاری پر توہین عدالت لگتی ہے۔ مریم نواز کا PTI رہنماؤں پر تنزیہ وار بولی، سنا اور دیکھا تھا سیاسی لیڈر اور کارکنان گھبراتے نہیں، مگر تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انقلابی جماعت ایسی بھی آئی جس کے لیڈر نے ڈر کے مارے ٹانگ پر پلسٹر چڑھائے، سر پر بالٹیاں رکھی، ویل چیئر پر بیٹھنے کی روایت قائم کی، جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے کی نئی تاریخ رقم کی۔ ظلم کی داستانیں ٹی وی پہ چلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہیں ان کو اتارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہر قسم کا خوف پھیلایا کس لیے جا رہا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تاکہ عوام غلام بن جائے۔ عمران خان نے عوام اور کارکنوں کو پرامن احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی، پیغام میں کہا کہ خوف اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مزاحمت کے لیے باہر نہ نکلے، یہ ظلم عوام کو غلام بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ وقت اپنی آزادی کے لیے ہے، حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی، عوام نے اس خوف کے بت کو توڑنا ہے، احتجاج کی کال آئے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، چیف جسٹس کے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر وضاحت، کہا ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں، چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس سول مقدمے کی سماعت کے دوران دیے۔ اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ ہر ایک کو رجسٹرار سے مرسیڈیز منگوا کر رخصت کرتے ہیں۔ مریم نواز نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، کہا کہ ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کرتے ہیں، سب پر اسی طرح ریمانڈ میں ضمانتوں کی برسات کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں 10 فیملی ممبرز کو بلائیں، گپے لگائیں اور سو جائیں۔ چیف جسٹس صاحب، کیا جب عدالت میں دہشت گرد، جب چور کٹہرے میں آتے ہیں تو آپ ان سب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، اور اگر کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں؟ جو آپ نے عمران خان صاحب کو کہا، اور اگر آپ نے اس دن عمران خان صاحب کو اس دہشت گردی کے بعد گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب آج وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو وہ آج کر رہے ہیں۔ کوئی مجرم عدالت آتا ہے تو کیا اسے گڈ ٹو سی یو کہنا ٹھیک ہے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سوال، کہا عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی ضمان پاٹ میں ہوئی، عمران خان وضاحت تو پیش کر رہے ہیں پر مذمت نہیں کی۔
تحریک انصاف رہنما شیر مزاری کی رہائی کے بعد پھر گرفتاری. شیر مزاری سینٹر فلک ناز چترالی کو ڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کے احکامات دیے تھے. لاہور ہائی کورٹ کا فاروق حبیب کا نام ECL سے نکالنے کا حکم. عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. تحریک انصاف کے MNA محمود مولوی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان. قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا. کہا 9 مئی کو املاک جلانے پر احتجاجاً پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. فوج کے خلاف گیا اور نہ کبھی جاؤں گا. فوج ہے تو پاکستان ہے. PTI کراچی کے جنرل سیکریٹری ارسلان تاج نے کہا کل صبح خبر آئی محمود مولوی کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا. آج ان کا پیغام آیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس طلب کر لیا. رفاقت گیلانی، ولید اقبال، نور الحق قادری سمیت دیگر زمان پارک لاہور میں موجود. پنجاب میں ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر بھی حکمت عملی طے ہوگی. عمران خان نے کبھی فوج اور عوام میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. قومی اسمبلی میں ماما جی کی عدالت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت IG اور پنجاب پولیس کہاں تھی؟ اصل قصوروار محسن نقوی ہیں، سزا تو ان کو ملنی چاہیے. 9 مئی کے واقعات کی صاف اور شفاف انکوائری ہوئی تو حکومت کا خفیہ ہاتھ بے نقاب ہوگا. الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، الیکشن میں جانے کے قابل نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ توہین عدالت کی تلوار ابھی لٹک رہی ہے. سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کیے گئے، 245 کو زندہ دفن کر دیا گیا. نون لیگ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں، ان پر توہین عدالت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں خود ہی پکڑے جائیں گے. شیخ رشید کا انتباہ. کہا سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کیے گئے. عدالت کے وقار کو مجروح کیا گیا. پولیس اور ایلیٹ فورس نے میری والدہ کے گھر پر حملہ کیا. کلہاڑیوں سے دروازے اور تاریخی چیزیں توڑ ڈالی. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی تھی. واقعات کی تحقیقات کے لیے شفاف انکوائری ہونی چاہیے. تحریک انصاف رہنما شفقت محمود کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو. سوال کیا وجہ ہے کہ کسی نے لوگوں کو نہیں روکا؟ بولے جسے گرفتار کرنا ہے کریں، گھروں میں جا کر خواتین کی بے حرمتی نہ کریں. سوات کے علاقے سنگوٹا میں پولیس اہلکار کی اسکول وین پر فائرنگ. 1 بچی جاں بحق، 5 بچے اور اسکول ٹیچر زخمی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. تفتیش جاری. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed unanimously. قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل 2023 منظور. بل رانا قاسم نون نے پیش کیا. بل پارلیمانی کمیٹی کے احکامات کی خلاف ورزی پر لاگو ہوگا. ایوان تحریک کے ذریعے توہین کا معاملہ کمیٹی کو بھیج سکے گا. 6 ماہ قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزائیں تجویز. کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا. پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی. اسپیکر یا چیئرمین سینٹ متعلقہ فرد پر سزا کے تعین کا اعلان کر سکیں گے. سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI عمران خان کی درخواست پر سماعت جلد مکمل کرنے کا عندیہ. عدالت عظمیٰ نے عمران خان اور وفاقی حکومت کو کیس سے متعلق تحریری گزارشات جمع کرانے کا حکم دے دیا. نیب قانون میں بہت سی چیزیں درست ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جن پر فیصلہ دیں گے. چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارک. سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی. عمران خان کی اقدام قتل اور بغاوت کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع. بتا دیں کہ عمران خان نے مزید کیسز میں کس دن آنا ہے اسی دن کی تاریخ رکھ دیتے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عمران خان کے ذل شاہ قتل اور توڑ پھوڑ کیس میں عبوری ضمانت 19 مئی تک منظور کر لی. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی یا بعد کے درج مقدمات کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا.
ذل شاہ قتل اور جلاؤ گھراؤ کیس میں فواد چودھری، فاروق حبیب، اعجاز چودھری کی عدم پیشی پر عبوری ضمانتیں خارج۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 23 مئی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس۔ الیکشن کمیشن نے کہا کیس پر عمران خان کے اعتراضات ہیں تو پہلی فرصت میں سنیں گے، آپ لوگ اس کارروائی کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ پشاور میں 9 اور 10 مئی کو پرتشدد احتجاج اور توڑ پھوڑ میں سرکاری ملازمین بھی شریک ہوئے۔ خفیہ اداروں نے فہرست مرتب کر لی۔ لوئر دیر سے 92 سرکاری ملازمین احتجاج میں شریک ہوئے۔ محکمہ بلدیات، صحت، تعلیم اور الیکشن کمیشن ملازمین نے بھی شرکت کی۔ عوام کی جناح ہاؤس لاہور آمد، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دیتے ہوئے حملوں کی مذمت، تخریب کاری، دہشت گردی کو مسترد کرنے پر زور۔ جناح ہاؤس اور ملٹری انجینئرنگ سروسز عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی، شرکا کے پاک فوج کی حمایت میں فلک شگاف نعرے۔ جنوبی وزیرستان میں بھی طلبہ کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، لوگ بآسانی کور کمانڈر ہاؤس تک کیسے پہنچے؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پولیس اہلکار یا کوئی اور روکنے کیوں نہیں آیا؟ سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے سوالات اٹھا دیے۔ رکاوٹیں نہ ہونے پر پہلے آئی جی کو پکڑنا چاہیے۔ مشتعل افراد نے وزیر اعلیٰ، وزراء کے گھروں کو نشانہ نہیں بنایا۔ عسکری تنصیبات پر ہی حملہ کیوں کیا؟ پرامن احتجاج اور آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، لیکن احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا موقف، کہا ایسا احتجاج ہو جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ گرفتاریاں قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی حالیہ شہرپسندی کے واقعات کی مذمت، کہا ایسا لگ رہا تھا کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو، کسی کو بھی اس ملک میں انتشار پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ استحکام، اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا سب کا فرض ہے۔ عوام افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، مردم شماری پر وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ایم کیو ایم کو مردم شماری کی مکمل شفافیت کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پلس بند ہونے کا خدشہ، فنڈز کی ادائیگی کے لیے انشورنس کمپنی نے خیبر پختونخوا حکومت کو 18 مئی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مراسلہ جاری، صوبائی حکومت نے 2 ارب روپے جاری کرنے تھے۔ کراچی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، رینجرز اہلکار کو قتل کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، ملزمان سے آلۂ قتل، موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ سندھ میں غیر قانونی گٹکا ماوا کی فروخت سے متعلق اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کراچی میں 151 کارخانے موجود، پولیس کی سرپرستی جاری۔ پولیس کے مطابق اب تک درجنوں افسران و اہلکاروں کو معطل کر کے بلیک کمپنی بھیجا جا چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ٹاسک فورس نے اب تک کسی بھی گٹکا ماوا کے گروہ کو گرفتار نہیں کیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے تاجر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ تاجروں نے گھنٹی بجائی اور 2 گھنٹے تک دھرنا بھی دیا۔ تاجروں کا کیا الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ تاجروں کا کہنا تھا گورنر صاحب نے گھنٹی تو لگا دی ہے مگر مسائل نہیں سنے جاتے۔ آج کے بچے کل کا مستقبل، ان کی حفاظت اولین فرض۔ پاکستان کو پولیو وائرس سے نجات دلانے کے لیے ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 49 اضلاع میں مہم 21 مئی تک جاری رہے گی۔ کوئٹہ نیشنل گیمز کے سائیکلنگ ایونٹ کا لاہور میں آغاز۔ پہلے سیشن میں 20 اور 40 کلومیٹر روڈ ٹائم ٹرائل مقابلے، 40 کلومیٹر ریس میں آرمی کے بلال نے گولڈ میڈل جیتا۔ 20 کلومیٹر ویمن ٹائم ٹرائل میں وابڈے کی راجیہ نے طلائی میڈل جیتا۔ رونلڈ آلٹ مینز قومی جونیئر ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ پی ایچ ایف نے رونلڈ آلٹ مینز کی کنسلٹنٹ کی حیثیت سے خدمات حاصل کی تھیں۔ جونیئر ایشیا کپ 23 مئی سے عمان میں شروع ہوگا۔ بادل برسنے کو تیار، مغربی ہوائیں آج سے اپنا اثر دکھائیں گی۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ سمیت
बला इलाकों में आज और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। चित्राल में चिल्लम जोशी फेस्टिवल में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। रिवायती गानों पर रक्स ने मेला लूट लिया। मुकामी त्यौहार कल भी जारी रहेगा।